آج ایک بڑا فیصلہ جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سے پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن آ گیا. اس فیصلے کے اندر ناظرین یہ بتایا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو 3 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا ہے. ہمارے سامنے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ عام قانون سازی کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت تعین کردہ نظر ثانی کا اصول تبدیل کر سکتی ہے؟ اگر ایسے طریقہ کار کی اجازت دے دی جائے تو یہ قانون سازی کے ذریعے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کا دروازہ کھول دے گا جیسے آئین منع کرتا ہے. اور دوسرا پیرا 45 کے اندر بتایا گیا ہے کہ موجودہ معاملے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آرٹیکل 188 کے حوالے سے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے کا اختیار نہیں تھا جس طرح اس نے ریویو ایکٹ 2023 کے ذریعے کی ہے, جہاں ایسے قواعد بنانے کا اختیار عدالت کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہو وہاں سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار بڑھانے کے نام پر کوئی بھی قانون سازی کرنا بلا شبہ غیر آئینی عمل ہے. خورشید صاحب, آپ کے پاس آتے ہوئے یہ جو فیصلہ ہے اس کا ذرا احاطہ کیجئے گا, لوگوں کو سمجھائیے گا, ہمیں بھی سمجھائیے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر پھر جو کریٹیکل انالیسس ہے وہ بھی ہم کریں گے. دیکھیں, یہ جو ریویو ایکٹ 2023 ہے یہ بنیادی طور تک ایک تو بدنیتی پر مبنی یہ قانون سازی کی گئی ہے. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کی جورسڈکشنل کمپیٹنس یعنی ان کے دائرہ اختیار سے ہی متجاوز ہے, کیونکہ جو آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 ہے آئین کا 18ویں ترمیم میں جب کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا گیا اور صرف ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہی اس میں آئین میں رکھی گئی, تو اس کی جو شیڈیول دوسرا شیڈیول ہے اس میں آئٹم نمبر 55 پر آئٹم نمبر 55 میں لکھا ہے کہ ایکسپٹ دا سپریم کورٹ, یعنی سپریم کورٹ کو ایکسکلوڈ کر لیا گیا باقی عدالتوں کے جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر یا اس کے بارے میں قانون سازی ہو سکتی ہے ان کی اس کی حد تک, لیکن آئٹم 55 میں ایکسکلوڈ کیا گیا سپریم کورٹ, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے اپنے قواعد و ضوابط یعنی 1980 کے سپریم کورٹ رولز آرٹیکل 191 کانسٹیٹیوشنل پاور آئینی اختیارات کے تابع جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے ضوابط بنا رکھے ہیں, جس میں انہوں نے سو موٹو جورسڈکشن پہ بھی کیا ہے کہ کون اس کو جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرے گا, یعنی چیف جسٹس وہ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 188 کی کیا سکوپ ہوگا. کرمنل میں ہے ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ, اور سول میں ہے سی پی سی کا جو ہے وہ 47 آرڈر 47 اس کی جو خد و خال ہیں اس کے دائرہ اختیار میں ریویو نظر ثانی کو کیا. نظر ثانی کبھی کبھی اپیل نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اپیل کے تو فیکٹس اینڈ لا پر اوپن ہوتا ہے اور وہ تسلسل ہوتا ہے, کنٹینیوٹی آف پروسیڈنگ ہوتی ہے. ریویو کا دائرہ اختیار بہت محدود ہوتا ہے اور ریویو میں وہی جج سنتے ہیں اور وہی وکیل صاحب بحث کر سکتے ہیں, اور کوئی چیز ایسی جو بظاہر نہ سامنے آئی ہو اور عدالت سے اور سائل کو بوجوہ اس پر دسترس نہ ہو, نیو اینڈ فریش گراؤنڈ اس کی بیسس پہ ریویو کیا جا سکتا ہے. خورشید صاحب ایک سوال ہے, اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. اچھا خورشید صاحب, حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد ہم چودھری غلام حسین صاحب کے پاس جائیں گے. خورشید صاحب, یہ اعتراض بہت زیادہ وکلا بھی اٹھاتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر اپنی فل کورٹ میٹنگ کر لے اور یہ جہاں پر جو مسائل جو سوالات ود ان سپریم کورٹ اٹھائے جا رہے ہیں تو بہت سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اب چیف جسٹس سمرتا بندیال کے جو بطور چیف جسٹس بننے سے قبل سے ہی کہتے ہیں کافی عرصہ قبل جو ہے کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی, تو آپ کو یاد ہے کہ کب آخری مرتبہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی تاکہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں یہ ایڈریس ہو جاتے؟ دیکھیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ افتخار محمد چودھری کے جو ہے جبلت یا اس کی جو اس کا کنٹرول اور ہولڈ تھا, اس کی سپرویژن جو تھی وہ عدالت پر مکمل تھی, یعنی سارے 17 کے 17 ججز میں سے کبھی کسی ایک نے ڈیفر نہیں کیا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے عدالت میں چیف جسٹس صاحب کا جو ہے وہ کنٹرول بتدریج کمتر ہوتا چلا گیا, اور اس وقت تو کیفیت یہ ہے کہ فل کورٹ بیٹھنا تو دور کی بات ہے, شاید ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا بھی جو ہے مشکل ہو رہا ہے. اچھا سر, دوسری بات یہ بتائیے گا, نواز ایک کوشچن اگر میں اور پوچھوں, جتنا ڈویسو رہے ہیں نا کورٹس کو ڈویسو رہے ہیں ان کا تھرو آؤٹ, جب بھی یہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ڈیوائیڈ کیا ہے عدلیہ کو.
چاہے وہ پہلی ٹینیور دیکھ لیں، سجاد علی شاہ کو جس طرح سے زیر نگیں کر کے ان کو سبکدوش اپنے ہی پیئر سے، اپنے ہی جوڈیشری سے کروایا، یا اب جو ہے انہوں نے، یا پہلے انہوں نے کیا تھا، تو یہ بہت زیادہ ڈویسو ہے. اس وقت بھی انہوں نے کورٹ کو ڈیوائیڈ کر رکھا ہے اور شدت سے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے، اس لیے فل کورٹ کہاں سے بیٹھے گی. لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے، اصولی طور پر بات ٹھیک ہے. آصف سعید کھوسا صاحب نے بھی جب اسیوم کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ اور جب ریلنکوش کیا تھا، تب بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ آرٹیکل 184(3) میں یقیناً ایک رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے، مگر وہ آئینی ترمیم کے ذریعے کر سکتے ہیں، وہ کسی جو ہے سبارڈینیٹ عام قانون سازی کے ذریعے نہیں کر سکتے.